بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوسرے دن امرائے دربار کے سامنے اپنے بھانجے کا کٹا ہوا سر رکھ کر والی غزنی سرداران قوم سے مخاطب ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے ایک غریب اور کمزور انسان کی داد رسی اس لیے نہیں کی کہ یہ گناہ میرے ایک رشتہ دار سے سرزد ہوا۔ کاش تم انصاف کے تقاضوں کو سمجھتے اور اس مجرمانہ بے حسی کا شکار نہ ہوتے۔ پھر سلطان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے مسعود کو سر دربار طلب کیا۔ اس وقت صاحبزادہ مسعود کی عمر بمشکل 10-12 سال تھی۔ جب مسعود باپ کے قریب آیا تو والی غزنی تخت سے نیچے اتر آیا اور اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس گناہ کا مرتکب میرا محبوب فرزند ہوتا تو تم اس کا کٹا ہوا سر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اہل دربار کی سانسیں رک گئی تھیں اور وہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس مجرم کی کٹی ہوئی گردن دیکھ رہے تھے جو نسبت اور حوالے کے اعتبار سے محمود کا قریبی عزیز تھا۔ مختصر سے سکوت کے بعد والی غزنی دوبارہ اراکین سلطنت سے مخاطب ہوا، تم ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں یہ منظر محفوظ کر لو کہ جب آل سبکتگین کا خون اس فرش پر بہہ سکتا ہے تو پھر تم میں سے کسی کا خون اتنا مقدس نہیں کہ اسے بہایا نہ جائے۔ لا ریب، لا ریب، بے شک، بے شک، امرا کی آوازوں سے دربار گونجنے لگا۔ پھر جب یہ شور ختم ہوا تو نقیب نے پکار کر کہا، شیخ نظام شاہ دربار سلطان میں تشریف لا رہے ہیں۔ والی غزنی گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ امرائے سلطنت کی نگاہیں بھی اپنے سلطان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ محمود کی تخت نشینی کے بعد نظام شاہ اپنی مرضی سے دربار میں تشریف لائے تھے۔ سلطان انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ نظام شاہ کو تخت تک لے کر آیا۔ نظام شاہ تخت پر بیٹھنے کے بجائے محمود سے مخاطب ہوئے، سلطان، تم نے بہت ہوش مندی سے کام لیا کہ ایک غریب و محتاج کی فریاد سنی اور عدل و انصاف کی روایتوں کو برقرار رکھا۔ اگر لشکر غزنی اس مظلوم شخص کی فریاد سنے بغیر کوچ کر جاتا تو بڑی عبرتناک شکست ہوتی۔ اب تم جس محاذ پر چاہو بے خوف و خطر چلے جاؤ، اللہ تمہیں فتح عظیم عطا کرے گا۔ نظام شاہ نے محمود کے بھانجے کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس روز خونی رشتے انصاف کو نگل لیں گے اس دن گردش وقت تمہارے اقتدار کو کھا جائے گی۔ مرد قلندر کی پرجلال آواز سن کر حاضرین کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے دلوں کے ساتھ ساتھ دربار کے بام و در بھی کانپ رہے ہوں، اور اگر کبھی میدان کارزار میں کوئی مشکل مقام آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں فاتح بدر و احد کا واسطہ پیش کرنا، پھر ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور سومنات بھی فتح ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ واپس چلے گئے اور اہل دربار سوچتے ہی رہ گئے کہ شیخ کو اس واقعے کی خبر کس طرح ہوئی۔ پھر راجہ وجے راؤ کو اس کی سفاکانہ گستاخی کی سزا دینے کے لیے سلطان محمود بھاٹیا کی طرف بڑھا۔ والی غزنی کا خیال تھا کہ وہ اس مغرور اور بد دماغ راجہ پر آسانی سے غلبہ حاصل کر لے گا، مگر جب محمود ملتان کی سرحدوں سے گزر کر بھاٹیا کے قریب پہنچا تو شہر کی فصیل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ فصیل بہت بڑی، بلند اور مضبوط تھی۔ وجے راؤ نے اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد ایک خندق بھی کھدوائی تھی جس کا منہ بہت چوڑا تھا اور گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ راجہ وجے راؤ کو اپنے سپاہیوں اور ہاتھیوں کی کثرت پر بڑا ناز تھا۔ پھر جب دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا تو سلطان محمود کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ ایک تو وجے راؤ اپنے گھر میں پسندیدہ محاذ پر جنگ لڑ رہا تھا، دوسرے یہ کہ اسے محمود کے لشکر پر دیگر جنگی وسائل کے علاوہ عددی برتری بھی حاصل تھی۔ غزنی کے سپاہی 7 دن تک بڑی جانبازی کے ساتھ دشمن سے لڑتے رہے مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ پھر 10ویں دن وہ نازک مرحلہ بھی آ گیا جب محمود کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تھی۔ سلطان نے اپنے جانثاروں کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف انند پال کے جاسوس اسے مسلسل محاذ جنگ کی خبریں دے رہے تھے۔ برہمن حکمران نے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا کہ جیسے ہی محمود کا لشکر پسپا ہونے لگے اس پر بھرپور حملہ کر دیا جائے اور ایک مسلمان سپاہی بھی زندہ حالت میں غزنی واپس نہ جا سکے۔ سلطان محمود نے اپنے فوجیوں کے پریشان چہرے دیکھے تو اسے محسوس ہوا جیسے شکست و نامرادی بے پاؤں لشکر غزنی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ راجہ وجے راؤ سے بھی مجاہدین اسلام کا یہ حال پوشیدہ نہ رہا، اس لیے وہ اپنے سپاہیوں کو بڑھ چڑھ کر حملے کرنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ محمود نے اپنی ذہانت اور مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے پے در پہ کئی شدید حملے کیے مگر اس کی ہر تدبیر رائے گاں گئی۔ راجہ وجے راؤ کے سپاہی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور سلطان کے جانثاروں کو مجبوراً محاذ جنگ سے پیچھے آنا پڑ رہا تھا۔
اگر پسپائی کا یہ عمل کچھ دیر اور جاری رہتا تو غزنی کے سپاہی بالآخر محصور ہو کر رہ جاتے۔ محمود نے اس سے پہلے بھی کئی مشکل جنگی مارکے سر کیے تھے، لیکن بھاٹیا کا محاذ ان سب سے زیادہ دشوار اور پریشان کن تھا۔ والی غزنی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ وجے راؤ کی طاقت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو کس طرح روکے۔ وہ محمود کی زندگی کے نازک ترین لمحات تھے۔ سلطان ابھی راجہ وجے راؤ کے نرغے میں نہیں آیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ایک معمولی سا نقصان اٹھانے کے بعد اپنی فوجوں کو واپس لے جا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہندوستانی راجاؤں کے دلوں پر قائم ہونے والی ہیبت بھی ختم ہو جاتی، اور جب کسی حکمران کی ہیبت ختم ہو جائے تو پھر وہ دشمن کے ہاتھوں میں ناچنے والی کٹھ پتلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا پھر مٹی کا فرما روا بن کر رہ جاتا ہے۔ سلطان کئی دن سے ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اچانک اس کی سماعت میں شیخ نظام شاہ کے الفاظ گونجنے لگے۔ اگر کبھی محاذ جنگ پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو فاتح بدر و احد کے واسطے سے دعا مانگنا۔ یکایک والی غزنی کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ گہری تاریکی سے نکل کر تیز اجالے میں آ گیا ہے۔ محمود فوراً ہی گھوڑے کی پشت سے اترا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ سلطان نے نماز کے لیے کسی مصلی کا اہتمام نہیں کیا تھا، بس وہ خاک پر سجدے ادا کرتا رہا۔ پھر جب نماز ختم ہو گئی تو ایک طویل سجدے میں چلا گیا۔ امیر سبکتگین کے فرزند کی آنکھوں سے آنسو بھاٹیا کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے اور وہ جانگداز لہجے میں گریہ وساری کر رہا تھا۔ اے غلاموں کے سروں پر تاج زر نگار سجانے والے، اور اے شاہوں کے ہاتھوں میں بھیک کے کشکول دے کر در بدر پھرانے والے، تیرا حقیر بندہ محمود خاک ہی سے اٹھا اور ایک دن خاک ہی میں مل جائے گا۔ وہ کل بھی خاک رہ گزر تھا اور آج بھی خاک بسر ہے۔ تو چاہے تو اس خاک کو کہکشاں بنا دے، اور تو ہلکا سا اشارہ کر دے تو میرا اقتدار، میرا سارا جاہ و جلال کوچہ دشمنہ میں خاک پریشان کی طرح اڑتا پھرے۔ مجھے سالار انبیاء سرور کونین اور فاتح بدر و احد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بت پرستوں پر غلبہ دے کہ تیری دستگیری کے بغیر ہم اس صحرائے کفر میں بے امان ہیں۔ اے مالک جز و کل، ہمیں بے نشان ہونے سے بچا لے کہ ہم تو پہچان ہی تیرے کرم سے جاتے ہیں۔ ہماری سرکشی و نافرمانی اور غرور و تکبر کو معاف فرما کہ تو ہی عزیز ہے، تو ہی جبار ہے اور تو ہی متکبر ہے۔ پھر محمود سجدے سے اٹھا تو سرداران قوم اسے پہچان نہ سکے۔ بہتے ہوئے آنسوؤں کے سبب والی غزنی کے چہرے اور داڑھی پر گرد و غبار جم گیا تھا اور پوری پیشانی خاک آلود ہو گئی تھی۔ ایک نظر سلطان نے اپنے سرداروں کو دیکھا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ دور تک میدان جنگ پر نگاہ کی اور بلند آواز میں اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ دل اور زبان دونوں سے اقرار کرو کہ تمام اقتدار، تمام طاقت، تمام غلبہ اور تمام غرور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی سپاہی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے بازو بہت توانا ہیں اور اس کی شمشیر کی کاٹ بہت ہلاکت خیز ہے تو اپنے اس گناہ سے توبہ کرے۔ میدان جنگ میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے نقیب اپنے فرما روا کے الفاظ کو دوسرے سپاہیوں تک منتقل کر رہے تھے۔ مت خوف کرو وجے راؤ کی کثرت سپاہ سے، اور مت ڈرو کوہ پیکر ہاتھیوں کی طویل قطاروں سے۔ محمود نے پورے جاہ و جلال کے ساتھ کہا، یہ جنگی وسائل کے انبار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر وجے راؤ کے ہاتھیوں نے تمہارے کعبہ جاں کو مسمار کرنے کی کوشش کی تو وہ ذات لازوال تمہاری مدد کے لیے پھر ابابیلوں کے لشکر کو بھیج دے گی۔ رب کعبہ کی قسم، ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے۔ جب بھی تم اسے صادق جذب وحدانیت پرستی کی آگ میں جلتی روحوں، شرک سے پاک دھڑکتے دلوں اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ پکارو گے، وہ تمہاری مدد کو ضرور آئے گا۔ اس کی صفت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ والی غزنی کی یہ مختصر سی تقریر کیا تھی؟ ایک عجیب بارش یقین تھی جس نے مردہ ذہنوں کو آن کی آن میں زندہ کر دیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجاہدین اسلام کے سینوں میں بت شکنی اور شوق تسخیر ہندوستان کی بھرپور فصل لہلہانے لگی تھی۔ راجہ وجے راؤ نے بڑی حیرت سے محاذ جنگ کا نقشہ بدلتے دیکھا۔ غزنی کے سپاہی پیچھے ہٹنے کے بجائے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ بھاٹیا کے حاکم نے اپنی فوجوں کو للکارا اور دشمن کی صفوں کو چیرنے کا حکم دیا، مگر مجاہدین اسلام کی پیش قدمی جاری رہی۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی تو دونوں لشکروں کے سپاہی اپنے اپنے خیموں کی طرف لوٹ آئے۔ راجہ وجے راؤ ساری رات نہیں سو سکا۔
ایک جیتی ہوئی جنگ پر اس کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ یکا یک راجا جے پال کی شکست اور آگ میں جلنے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ابھر آیا۔ پھر یہ وحشت دل اس قدر بڑھی کہ بھاٹیا کا حاکم، جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، گھبرا کر مندر میں داخل ہو گیا اور اس نے طاقت کی دیوی درگا کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ دیوی، اپنے اس داس کو شکتی دے، وہ دیوتاؤں کا دشمن تیرے گھر میں بھی داخل ہونے والا ہے۔ راؤ بڑے عاجزانہ لہجے میں درگا کے کرم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اگر تیرے نام لیوا اس جنگ میں مارے گئے تو پھر تو بھی اپنے مقام پر ایستادہ نہ رہ سکے گی۔ محمود تمام دیوتاؤں کے مجسموں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ درگا کے قدموں پر سر رکھ کر طویل دعا مانگنے کے بعد راجا وجے راؤ کالی کے پیروں پر جھکا، پھر شنکر کو آواز دینے لگا، پھر بھگوان شیو کو پکارتا رہا، یہاں تک کہ صبح کے آثار نظر آنے لگے۔ وجے راؤ کا اضطراب ختم ہو گیا تھا۔ اپنے سکون قلب کو بھاٹیا کے حاکم نے دیوتاؤں کی نادیدہ مدد سے تعبیر کیا۔ جب وجے راؤ مندر سے جانے کے لیے اٹھا تو بڑے پجاری نے اس کے ماتھے پر تلک کے ساتھ دل کا نشان بھی بنا دیا اور آرتی اتارتے ہوئے فتح کی نوید سنانے لگا۔ راجا وجے راؤ بڑی مطمئن حالت میں لشکرگاہ تک پہنچا اور اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کل رات مجھے دیوتاؤں نے اپنے آشیرواد سے سرفراز کر دیا۔ آج اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا اور تم مسلمانوں پر غالب آ جاؤ گے۔ سپاہی نئے جذبوں سے سرشار تھے اور یہ سوچ کر لڑ رہے تھے کہ محمود سے راجا جے پال کی شکست اور اپنے بتوں کی گستاخی کا انتقام لینا ہے، مگر ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ بساط جنگ بری طرح الٹ گئی کہ وسائل کا ڈھیر بھی رائیگاں ٹھہرا اور انتقامی جذبوں کی آگ بھی بجھ کر راکھ ہو گئی۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ وجے راؤ کے قلب لشکر پر حملہ کریں۔ بظاہر والی غزنی کا یہ حکم اصول جنگ کے خلاف تھا، مگر مجاہدین اسلام اس وقت اہل دنیا کے بنائے ہوئے تمام قوانین سے بے نیاز نظر آ رہے تھے۔ انہیں اپنے سروں پر تائید الہی کے سایہ فگن ہونے کا اس طرح یقین تھا جیسے سورج اپنی پوری تابناکی کے ساتھ چمک رہا تھا اور ہر آنے جانے والی سانس انسانی زندگی کا ثبوت فراہم کر رہی تھی۔ پھر ان لوگوں کے لیے تائید حق آن پہنچی جو تعداد میں بہت کم تھے۔ محمود کے جان نثاروں نے وجے راؤ کی مضبوط ترین صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ راجپوت سپاہیوں نے اس ادغال کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ان کے قدم اکھڑتے ہی چلے گئے۔ وجے راؤ نے چیخ چیخ کر راجپوتوں کے ماضی کی تاریخ بیان کی، لیکن آج سب کچھ بے اثر تھا۔ غزنی کے کوہساروں سے اتر کر بھاٹیا کے میدان میں آنے والی ہواؤں نے تاریخ کے اوراق منتشر کر دیے اور راجا وجے راؤ میدان جنگ سے فرار ہو کر قلعے میں جاں گزین ہو گیا۔ والی غزنی نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ راجا وجے راؤ قلعے کے چاروں طرف کھدی ہوئی گہری خندق کے باعث اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ سمجھ رہا تھا۔ محمود نے بھی صورتحال کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خندق کے پاٹنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر جب قلعے کی دائیں اور بائیں جانب کی خندق کو پاٹا جا چکا تو راجا وجے راؤ پر وحشت طاری ہونے لگی۔ اب قلعے کا صرف عقبی حصہ باقی تھا۔ اگر محمود کے سپاہیوں کو وقت مل جاتا اور وہ خندق کے اس حصے کو بھرنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر راجا وجے راؤ کی حیثیت اس شیر کی سی ہو جاتی جسے اپنے پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ ایک شیر ہوتا ہے، لیکن کسی لومڑی یا بلی کی طرح بے ضرر اور نگہبانوں کے رحم و کرم پر زندہ رہنے والا۔ وجے راؤ نے اس مہلت کو غنیمت جانا اور اپنی وفادار فوج کے ساتھ ایک انتہائی شرمناک کھیل کھیلا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دھرتی ماتا کی آبرو بچانے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس طرح ہم سب اپنی جانوں سے محروم ہو جائیں، مگر ہمارے مرنے کے بعد بھاٹیا کی ایک نئی تاریخ رقم ہو جائے گی اور پھر آنے والی نسلیں لہو کے ان چراغوں کی روشنی میں نئے راستے تلاش کریں گی۔ راجا وجے راؤ کی تقریر پرجوش تھی۔ بہادر راجپوتوں کا خون کھولنے لگا اور پھر وہ اپنی شمشیریں بے نیام کر کے دیوانہ وار قلعے سے باہر نکل آئے۔ والی غزنی نے وجے راؤ کے اس اقدام کو بڑی حیرت سے دیکھا اور کچھ دیر بعد ہی ایک خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ راجپوت سپاہی اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر مادر وطن پر قربان ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جنگ کسی منصوبہ بندی کے بغیر لڑی جا رہی تھی، اس لیے بھاٹیا کے سپاہیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف راجا وجے راؤ اپنے چند مصاحبوں کے ہمراہ قلعے کے عقبی دروازے سے نکل کر فرار ہو گیا۔ راجپوت سپاہی دوپہر تک مزاحمت کرتے رہے، مگر جیسے ہی زوال آفتاب کا وقت شروع ہوا، بھاٹیا کے سیاسی مستقبل پر گہری تاریکی چھا گئی۔